أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق اور اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب وہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ اور اس پر محافظ ہے۔ تورات اور انجیل کی مدح و ثناء اور توصیف و تعریف کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعریف فرما رہا ہے اور اس کی حقانیت اور اس کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کر رہا ہے کہ یہ قرآن مجید حق کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا۔ مطلب یہ کہ جو بات اس میں لکھی ہوئی ہے وہ 100% سچی بات ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ یہ قول فیصل ہے قرآن مجید، یہ کوئی ٹھٹھے مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اس میں اگر لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں کام کرنے سے انسان ناکام ہوگا اور ذلیل و رسوا ہوگا تو یقیناً ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ اور اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں کام کرنے سے انسان کامیاب ہوگا اور عزت پائے گا اور نعمتوں والی زندگی پائے گا تو یقیناً پائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ اور فرمایا یہ حق والی کتاب ہے، یہ سچ والی کتاب ہے، یہ پہلی کتابوں کی تردید نہیں کرتی بلکہ ان کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ پہلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں اور اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے قوم کے لیے ان کا ماننا اور ان پر عمل کرنا ضروری تھا۔ وَمُهَيْمِنًا کے بہت سے معانی ہیں۔ مہیمنن اصل میں مؤمنن تھا، یعنی وہ جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے، تو یہ قرآن مجید اصل میں امین ہے پہلی کتابوں پر۔ مؤمن کا حمزہ ہا سے تبدیل کر دیا گیا، یہ عربی زبان میں ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ارقت الماء، اس کو حرقت الماء بھی کہہ دیتے ہیں، میں نے پانی بہایا، میں نے پانی بہایا، دونوں کا معنی وہی ہے، لیکن ایک الف سے ارقت الماء اور ایک ہا سے حرقت الماء۔ اسی طرح ارق الدم یا حرق الدم، اس نے خون بہایا یا اس نے خون بہایا۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب پہلی کتابوں پر نگہبان ہے اور ان کی نگران ہے اور ان کی امین ہے اور ان کی محافظ ہے، یعنی ان کی تعلیمات کو یہ ضائع ہونے سے بچاتی ہے، اور جو کچھ ان کتابوں میں تھا وہ سب کچھ اس کتاب میں آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ تورات اور انجیل کا ہر مسئلہ قرآن مجید کی کسوٹی پر رکھا جائے گا، اگر وہ قرآن کے مطابق ہوگا تو مانا جائے گا، اگر مطابق نہیں ہوگا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ یا تو یہ حکم تبدیل کر دیا گیا ہے یا پھر یہ حکم تو اس میں تحریف کر دی گئی ہے۔ تو مہیمنن کا ایک معنی شاہد بھی ہے کہ یہ قرآن مجید پہلی کتابوں پر گواہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب پہلے انبیاء کی کتابیں اس قرآن کے ہوتے ہوئے ناقابل قبول ہیں، تو پھر بعد والے مجتہدین اور مفتیان کرام اور علماء کرام، ان کے وہ مسائل اور وہ فتاویٰ اور ان کے وہ اجتہادات جو قرآن و سنت کے ساتھ میل نہ کھاتے ہوں اور ان کے خلاف ہوں، ان کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ مجتہد کا اجتہاد، مفتی کا فتویٰ اور عالم کا مسئلہ
اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو مانا جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو اس کو نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمائی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس چیز سے ہٹ کر جو آپ کے پاس آئی ہے حق میں سے۔ پہلے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو ان کے فیصلے ان کی کتابوں کے مطابق کر دیں، اور چاہیں تو فیصلہ کرنے سے معذرت کر لیں، لیکن اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کریں، اور جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو من و عن نافذ کریں، اور ان کی خواہشات یعنی کسی ایک فریق کو راضی کرنے کے لیے یا کسی ایک فریق سے صلح کی خواہش آپ کو حق سے نہ ہٹا دے، بلکہ آپ حق کے اوپر قائم رہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ شرعتن کہتے ہیں کسی چیز کی، کسی راستے کی ابتدا کو، اور منہاج کہتے ہیں بہت واضح اور صاف راستے کو۔ تو فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے اپنے اپنے وقتوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء اخوۃ علات، ہم جتنے بھی نبی ہیں ہم علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور جن کی مائیں مختلف ہوں۔ فرمایا کہ دین ہمارا ایک ہے اور شریعتیں ہماری الگ الگ ہیں، لیکن وہ بھی تھوڑا بہت فروعی احکام میں اختلاف ہے، اصولی احکام سب میں ایک جیسے ہی ہیں، اور جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ کی توحید کی طرف بلانے والی اور شرک سے بچانے والی اور جنت کے حصول کے لیے محنت کروانے والی اور جہنم سے بچنے کے لیے انسان کی تربیت کرنے والی تھیں۔ تھوڑا بہت فروعی احکام میں اختلاف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دین سب کا ایک ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ آزماتا ہے تم کو جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ فرمایا اللہ اگر چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، کسی کی شریعت میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن اللہ نے ہر زمانے کی ضروریات، ان کی حالت کے پیش نظر اللہ نے مناسب احکام نازل فرمائے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ آپ کو مختلف امتوں میں رکھ کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تم کیسے تصرف کرتے ہو۔ ان میں اللہ نے جو عطا فرمایا ہے ان میں سب سے بڑی نعمت تو دین ہے، اسلام ہے، کتاب ہے، سنت ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، اور اس کے بعد مال ہے، صحت ہے، جوانی ہے، وسائل ہیں جو اللہ نے تمہارے قبضے میں دیے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انہیں تم کس طرح استعمال کرتے ہو۔ فاستبقوا الخیرات، بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔
إلى الله مرجعكم جميعا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو آگاہ کرے گا تمہیں اس چیز کے ساتھ جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ فرمایا کہ دنیا میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ کہو کہ میرے لیے اتنی نیکی کافی ہے، بلکہ مزید نیکی کی خواہش رکھو اور مزید نیکی کی طلب دل میں پیدا کرو، تاکہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤ اور اللہ کے انعامات کے مستحق بن جاؤ۔ تم سب کو آنا تو ہمارے پاس ہی ہے، اس لیے جو چلاکیاں اور جو ہیرا پھیریاں تم اس دنیا میں کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں یہ کچھ کرتے رہے ہو۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچ کر رہیں۔ أَن يَفْتِنُوكَ، یہ کہ وہ آپ کو بہلا دیں۔ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بعض اس چیز سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی۔ فرمایا یہ کافر، یہودی، عیسائی اور مشرک یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے موقف میں نرمی پیدا کر لیں اور ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں، لیکن آپ بہت محتاط رہیں اور ان کی کسی بھی خواہش پر عمل نہ کریں، اور نہ ان کی خواہش کے مطابق کسی مسئلے کے بیان میں کوئی کمی کریں، اور نہ ہی اللہ کی نازل کردہ چیز میں سے کسی چیز کو چھوڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو کوئی لالچ دے کر یا آپ کے ساتھ کوئی میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں، یا بعض مسائل میں آپ کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پھر جائیں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، یہ کہ اللہ صرف یہ چاہتا ہے ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ انہیں نقصان پہنچائے ان کے بعض گناہوں کا۔ فرمایا اگر یہ قرآن مجید کو تسلیم کرنے سے ہٹ جائیں اور اپنی ضد پر رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے گناہوں کے سبب ان کو ایک ایسے نقصان سے دوچار کیا جائے جس کا کوئی علاج ان کے پاس نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی شامت سے اور ان کے برے اثرات سے بہت اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ آپ ہر خطبے میں فرماتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، یا اللہ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور برے اعمال کی شامت سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ گناہوں کے جو اثرات انسان کے دل و دماغ پر پڑتے ہیں اور آدمی کی روح جس طریقے سے آلودہ ہو جاتی ہے، ان سے ہر وقت انسان کو اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور ان سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور یقیناً بہت سے لوگ لَفَاسِقُونَ،
البتہ نافرمان ہیں. فرمایا بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں. ترجمہ دوہرا لیجیے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے اتاری آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی. ومہیمنا علیہ، اور ان پر محافظ ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، پس آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمائی. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیے. اما جاءک من الحق، اس حق سے ہٹ کر جو آپ کے پاس آیا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے ایک طریقہ اور راستہ مقرر کیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالی، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اور لیکن اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو اس نے عطا کی تم کو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی. وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے محتاط رہیں. ان یفتنوک، کہیں وہ آپ کو بہلا نہ لیں. عن بعض ما انزل اللہ الیک، بعض اس چیز سے جو اللہ نے نازل کی آپ کی طرف. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پھر جائیں. فَعْلَمْ، تو جان لیجئے. انما یرید اللہ، یہ کہ اللہ صرف یہ چاہتا ہے. ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، یہ کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کا نقصان پہنچائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں سے بہت سے نافرمان ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.